وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 143۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا، معتدل امت بنایا، اور یہ ایک بہت بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے تمہیں قبلہ ہم نے افضل ترین قبلہ دیا، اسی طرح تمہیں یہ فضیلت عطا کی ہے کہ تمہیں امت وسط یعنی ایک معتدل اعتدال والی امت بنایا ہے۔ اور اعتدال ایک بہت بڑی صفت ہے۔ آپ دیکھیں کہ حصی اعتبار سے پہلے اس کو سمجھیں کہ اعتدال کتنی بڑی صفت ہے، کہ انسانی جو جسم ہے وہ 4 اخلاط سے مل کر بنتا ہے: خون، بلغم، صفرا اور سودا۔ یہ 4 خلطیں ہیں، اور انہی سے 4 قسم کے مزاج بنتے ہیں: گرم اور ٹھنڈک، سرد جس کو کہہ لیں، اور خشکی اور تری۔ یہ 4 مزاج ہیں۔ جتنے بھی طریقہ ہائے علاج ہیں، چاہے وہ ایلوپیتھک ہو، چاہے وہ ہومیوپیتھک ہو، چاہے وہ طب یونانی ہو، چاہے وہ ویدک ہو، سارے طریقہ ہائے علاج اس بات پر متفق ہیں کہ انہی 4 مزاجوں کا اعتدال انسان کی صحت ہے، اور ان میں کسی بھی خلط کا اپنے اعتدال سے بڑھ جانا وہ انسان کی بیماری ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی ایک خلط بہت زیادہ بڑھ جائے تو اس سے انسان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو بلغم، زکام اس کا ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ بلغمی جو کیفیت ہے وہ بڑی ہوئی ہے، اس کے اسباب کوئی بھی ہوں، اب وہ اپنے اعتدال پر آئے گی تو بندہ ٹھیک ہوگا، ورنہ بندہ گڑبڑ رہے گا، اس کا کہیں سر دکھے گا، اس کا کہیں سینہ دکھے گا، اس کو کبھی کھانسی ہوگی، یہ ساری گڑبڑیں ہوتی رہیں گی۔ بخار بھی اسی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جیسے یہ ایک حصی میں نے مثال دی کہ انسان کا ظاہری جسم وہ اعتدال پہ رہے تو صحت مند ہے، اسی طرح انسان کی روحانیات کا مسئلہ ہے۔ روحانیات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صفات رکھی ہیں، اگر وہ اعتدال پر آ جائیں تو انسان مکارم اخلاق والا بن جاتا ہے، عمدہ اخلاق والا، اور اگر ان میں اونچ نیچ ہو جائے، کمی زیادتی ہو جائے تو انسان کے اخلاق برباد ہو جاتے ہیں، اس کی روحانیت، اس کی روح کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کی فضیلت بقیہ سارے حیوانات پر وہ اس کی روحانیت کی وجہ سے، جسم کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہم جسمانی قوت کے اعتبار سے بہت سارے حیوانات سے کمزور ہیں۔ کیا ہم گھوڑے جتنا دوڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم اونٹ جتنا وزن اٹھا سکتے ہیں؟ کیا ہم گائے جتنا کھا سکتے ہیں؟ تو جسمانی اعتبار سے انسان کو فضیلت نہیں ہے، روحانی اعتبار سے فضیلت ہے کہ اللہ نے اس کو جو باطن میں صفات عطا فرمائی ہے اس کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، اور اسی وجہ سے یہ صاحب اخلاق بنایا گیا، اسی وجہ سے یہ مکلف بنایا گیا شریعت کا، احکامات کا۔ تو اگر انسان کی باطنی صفات میں اعتدال نہ رہے تو اس کی روح وفات پا جاتی ہے۔ ان روحانی صفات میں جو کمال درجے کا اعتدال تھا وہ تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضرات انبیاء کرام جو ہوتے ہیں ان کو روحانی اعتدال حاصل ہوتا ہے۔ تو جس کو بھی یہ روحانی اعتدال حاصل ہوگا وہ صاحب اخلاق کہلائے گا۔ جو ہم کہتے رہتے ہیں نا، اخلاق بڑی چیز ہے اور اخلاق سے انسانوں کے دل جیتے جاتے ہیں، اخلاق بڑی عبادت ہے وغیرہ۔ اخلاقیات کس چیز کا نام؟ مسکرانے کا نام اخلاق نہیں ہے، اس کی ایک علامت ہے۔ اچھے بول کا نام اخلاق نہیں ہے، یہ اس کی ایک علامت ہے۔
اخلاق تو ایک پوری سائنس ہے، وہ ایک دو لفظوں میں نہیں بیان ہوتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو اس امت کو اخلاق کا بھی اعتدال دیا ہے، باطنی صفات کا جو اعتدال دیا ہے، وہ اور کسی امت کو نہیں ملا۔ اب آپ دیکھیں، چند ایک مثالیں دیکھیں کہ اعتقاد کو آپ لے لیں۔ اعتقاد میں اگر بنی اسرائیل ہیں اور ادھر نصارہ ہیں، عیسائی، تو وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور ادھر تو مطلب اعتقاد میں اتنا آگے بڑھ گئے، اور ادھر اسی بنی اسرائیل کا معاملہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو شام میں اور وہاں کے لوگوں سے لڑنا ہے اور جہاد کرنا ہے، تو کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کے رب جا کر لڑیں، ہم ادھر بیٹھے ہیں، ہم نہیں لڑنے والے۔ اب اعتقاد میں کہاں چلے گئے؟ نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور جب ماننے کی بات آئی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں یہ کام کر سکتے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں آپ اس امت کو دیکھیں کہ اشاروں پر کٹ گئے اور اپنا تن من دھن سب کچھ لا کر قربان کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ ابو بکر کیا لائے، یہ پوچھا کہ کیا چھوڑ کر۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے اور گھر میں چھوڑا کچھ نہیں، لگا سب کچھ دیا، کٹ گئے، اپنے خاندانوں کو قربان کر دیا۔ لیکن جب پوچھا گیا کہ ان کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے، تو کہنے لگے عبدہ و رسول، یہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ یہ ہے اعتدال اس امت کا، عمل میں جان قربان۔ اور جب اعتقاد پوچھا گیا تو اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے۔ اللہ کو اللہ کا حق دیں گے، رسول کو رسول کا حق دیں گے۔ اچھا، عملی اعتبار سے دیکھیں تو ایک اعتدال، یعنی عبادت کے اعتبار سے ایک اعتدال موجود ہے کہ رہبانیت یہود نے ایجاد کی۔ رہبانیت کیا تھی کہ تارک دنیا چھوڑ دو، اگر اللہ چاہیے تو جنگلوں میں نکلو، خاندانوں کو چھوڑو، دکانوں کو، تجارت کو چھوڑو، یہ جو ہم کھا پی رہے ہیں اس کو چھوڑو، بس قوت لا یموت، اتنا کہ رزق اندر جائے جس سے جان باقی رہے، پھر اللہ ملے گا، ورنہ اللہ نہیں ملتا۔ تو رہبانیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، وہ ہم نے نہیں کی تھی، وہ خود ہی ان لوگوں نے ایجاد کی تھی۔ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، پھر اس کو نبھا بھی نہ سکے۔ فطرت سے بغاوت ہے، فطرت کے خلاف آپ کتنے دن چلیں گے؟ اچھا، عبادت میں تو یہ رنگ دکھا رہے ہیں، اور دوسری سائیڈ پر اللہ کی کتاب کو بدل رہے ہیں پیسے لے لے کر، فتویٰ دے رہے ہیں، جیسے جس کی خواہش ہے اس کے مطابق فتویٰ دے دیا اور پیسے لے لیے۔ جبکہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ کروایا کہ کیسر و کسریٰ کے خزانے پاؤں میں پڑیں، اور 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، اور کپڑوں میں پیمند لگے ہوئے، اور کھانا وہی موٹا اور جھوٹا جو نگلا نہ چاہے۔ یہ دکھا دیا کہ بادشاہت میں فقیری کیا ہوتی ہے اور فقیری میں بادشاہت کیا ہوتی ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں جنگلوں میں نکلنا پڑے گا، بلکہ بتایا کہ تم بادشاہت کے تخت پر بیٹھ کر اپنے رب کو کیسے راضی کر سکتے اور خوش کر سکتے، یہ بھی دکھا دیا۔ یہ اس امت کا اعتدال تھا۔ اور اگر معاشرت کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو آپ یہ ہندوؤں کو دیکھیں گے کہ ان کے اندر بے اعتدالیاں اور قوموں میں بھی ہیں، وہ کس درجے کی ہیں کہ عورتوں کو ان کی وراثت میں حق نہ دینا، اور اگر کوئی کسی کا خاوند فوت ہو گیا تو ساتھ اس کو بھی جلا دینا، عورت کو بھی جلانا، اور وراثت بلکہ کسی کو بھی نہ دینا۔ یعنی ان کے اندر یہ رواج تھا ہندوؤں میں کہ وہ بڑے بیٹے کا حق ہوتا تھا، ساری زمین کو کسی اور کو نہیں دیا جاتا تھا تاکہ زمین تقسیم نہ ہو۔
اور عورت کو تو ایک جانور تصور کیا جاتا تھا، عورت کو عورت کے حقوق، انسانی حقوق بھی نہیں دیے جاتے تھے۔ اسلام آیا تو اسلام نے اس امت کو اعتدال سکھایا کہ عورتوں کو ان کے حقوق دیے، عورت کو ماں کا روپ دیا، عورت کو بیٹی کا روپ دیا، اور بیٹی کے فضائل سنائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 بیٹیوں کی پرورش کرے وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا، ایسے انگلیاں جوڑ۔ ایک صحابیہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ اگر 2، فرمایا 2 کی پرورش کرے پھر بھی وہ یوں ہو۔ تو یہ سارے رشتے اسلام نے سکھائے۔ تو ایک طرف تو بے اعتدالی کا یہ عالم ہے کہ انسان کو حیوانوں کے حقوق بھی دینے کے لیے تیار نہیں، اور دوسری طرف بے اعتدالی میں یہاں پہنچ گئے کہ جی کسی جانور کی ہتیا کرنا، یعنی اس کو قتل کرنا ناقابل معافی جرم، لہذا ہندو ماंس تو نہیں کھاتے نا، گوشت نہیں کھاتے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کسی جانور کی جان لے لیں۔ تو ادھر اتنے بے اعتدالی ہے کہ عورتوں کو ان کے خاوند فوت ہو گیا تو ساتھ زندہ جلا رہے ہیں، اور ادھر یہ حالات ہیں کہ وہ بکری کو ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس کے حقوق ہیں، ادھر عورت کو اس کے حقوق نہیں مل رہے اور ادھر بکریوں کے حقوق دیے جا رہے ہیں۔ تو اسلام نے اس میں بھی اعتدال سکھایا، عورت کو ماں کی شکل میں کبھی دکھایا، کبھی بہن کا روپ دیا، کبھی بیوی کے حقوق بتائے، کبھی بیٹی کے حقوق بتائے اور فضائل سنائے، کہیں وراثت میں ان کے حصے دیے، کہیں ان کو عزتیں دی، اور وہیں جا کر جانوروں کے حقوق بھی دیے اور بتایا کہ اگر تم اپنی ضرورت کے لیے ان ضابطوں کے مطابق جانور کو ذبح کرنا چاہو تو تمہیں اجازت ہے، لیکن حدود میں رہو۔ لہذا جانور ذبح کرنے کے آداب نہیں سکھائے اسلام نے، آداب سکھائے کہ کیسے ذبح کرنا۔ اسی طرح اگر معاشرت میں لے لیں، معاشرت تو ہوگی، اگر آپ معاشیات میں لے لیں، اس میں بھی اسلام نے ایک اعتدال دیا ہے مسلمانوں کو، اور اس امت میں وہ اعتدال موجود۔ یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر 2 بڑے نظام ہو چکے ہیں۔ ایک سرمایہ دارانہ نظام، وہ کیا تھا کہ جی مالدار سے مالدار ہوتا چلا جائے، سودی نظام، اور دوسرا تھا اشتراکیت کہ جی کسی بندے کی کوئی ملکیت نہیں ہے، سب حکومت وقت کی ہے، کسی کا کوئی گھر نہیں، کسی کا کوئی بینک بیلنس نہیں، کسی کا کوئی موٹر سائیکل گاڑی نہیں، سب گورنمنٹ کی ہے، آپ بس ان کو استعمال کریں اور آپ گورنمنٹ کے کام کریں اور دنیا سے جائیں، آپ کا کوئی حق نہیں۔ یہ اشتراکیت تھی۔ دونوں نظاموں کے برخلاف اسلام نے ایک نظام دیا ہے، یعنی ذاتی ملکیت کی بھی رعایت کی ہے، لیکن جو مال کمانے والے ہیں ان کو ادب بھی سکھایا کہ مال کی محبت نہیں رکھنی، مال کو مقصد نہیں بنانا، جو سود ہے اس کو حرام کیا ہے تاکہ ایک بندے کے پاس مال جمع نہ ہو، اور کہیں وراثت کے ذریعے سے مال تقسیم کروایا، کہیں زکوٰۃ اور دیگر حقوق واجبہ لازم کر کے، اور کہیں بہت ساری ترغیبیں دے کر مال کو تقسیم کروایا ہے، اور ہر بندے کی ذاتی ملکیت کا بھی احترام کیا ہے۔ تو یہ اعتدال ہر اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے دیکھیں، عملی اور عبادت کے اعتبار سے دیکھیں، معاشرتی اور تمدنی اعتبار سے دیکھیں، اور معاشیات کے اعتبار سے دیکھیں، تو اس امت میں اعتدال ہے۔ اس لیے بتایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا، اور یہی اعتدال انسان کے اندر جب ہو تو وہ قابل بھروسہ ہوتا ہے۔ بے اعتدالی ہو تو وہ ناقابل بھروسہ ہے، اور اگر اعتدال ہو تو وہ قابل اعتماد ہوتا ہے۔ تو یہ قابل بھروسہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر اس امت کو یہ فضیلت دی کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور انبیاء کرام سارے کے سارے وہاں موجود ہوں گے، تو بعض امتیں کہیں گی کہ اللہ یہ جو نبی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ان کے پاس گئے تھے، انہوں نے بات نہیں مانی، یہ ہماری طرف نہیں آئے، ہماری طرف کوئی نبی نہیں آیا، کوئی آپ کا پیغام لے کر نہیں آیا۔ اس موقع پر ان انبیاء کرام کے حق میں گواہی دے گی یہ امت، میں اور آپ گواہی دیں گے، اور ہماری توثیق اور تائید کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ یعنی جب ہم پر جرح ہوگی، وہ امتیں کہیں گی کہ یہ امت تو تھی نہیں، یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ اے اللہ ہم ایسے گواہی دے رہے ہیں، آپ نے ہمیں
ایک رسول بھیجا تھا اور اس رسول نے ایک کتاب لے کر آئے تھے، اس کتاب میں تیرا یہ فرمان تھا کہ یہ نبی آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس بات پر ہمارے لیے گواہی دیں گے، تو اس لیے آگے ارشاد فرمایا ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم بہت ساری قوموں کے خلاف گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حق میں گواہ بن جائیں اور تمہارے بارے میں گواہی دیں کہ یہ امت سچ کہہ رہی۔ یہ ہے جی اس آیت مبارکہ کا خلاصہ کہ یہ ایک بہت بڑی فضیلت اس امت کو ملی ہے، جس کا تذکرہ اس آیت مبارکہ کے ایک مختصر حصے میں آیا ہے۔ اچھا، اس میں بس ایک بات اور میں عرض کر دیتا ہوں، اسی سے علماء نکالتے ہیں کہ امت کا کسی بات پر متحد ہو جانا، یعنی امت کے اہل علم طبقے کا، اس کو کہتے ہیں اجماع امت۔ یہ بھی ایک شرعی دلیل ہے، یعنی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے کسی مسئلے پر متفق ہو جانے کو ایک حیثیت دی ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرمان بھی اس کے ساتھ جوڑ لیں کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی۔ لہذا اگر صحابہ کرام ایک بات پر متفق ہو گئے، متحد ہو گئے، اس کو کہیں گے اجماع صحابہ، اور اجماع صحابہ بھی بعد کی امت کے لیے ایک شرعی دلیل ہوگی جو اس آیت مبارکہ سے ثابت۔ اور اگر تابعین کے زمانے میں اجماع اور اتفاق اور اتحاد ہوتا ہے اہل علم کا کسی مسئلے کے اوپر، تو وہ بعد والی امت کے لیے دلیل ہوگا۔ اور اگر تبع تابعین، یعنی کیونکہ اس آیت مبارکہ میں کسی زمانے کو خاص نہیں کیا جا رہا، تو کسی بھی زمانے میں اگر امت کے اہل علم طبقہ کسی ایک مسئلے پر متفق ہو جاتے ہیں تو وہ دلیل شرعی بن جائے گا بعد کی امت کے لیے، اور وہ اس مسئلے کے حق ہونے کی، سچ ہونے کی دلیل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔